نرخ بالا کن کے ارزانی ہمو نرخ بالا کن کے ارزانی ہمو نرخ بالا. میرا دین محمد صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ درجات بھی ہیں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک آخری درجہ ہے جس کی ہے کہ اس آیت میں راز کیا ہے. آصف اقبال صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ سرکار واسف رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے مولا علی علیہ السلام کا ڈائریکٹ فیض ملا، علی بھائی کوئی ایسا راز بتائیں کہ ہمیں بھی کسی بزرگ سے ایسے فیض ملے. دیکھیے کیا خواہشات کو مار لینا اور الٹیمیٹلی نفس پہ قابو پا لینا اس مرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ علی کی رحمت اللہ صاحب راہ طریقت میں استقامت کے لیے کیسے کیا کیجیے؟ استقامت کیسے کیا کیجیے؟ میرا دین محمد صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ درجات بھی ہیں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک آخری درجہ ہے جس کی ہے کہ اس آیت میں راز کیا ہے، اور یہ ایسے وہ راز والی باتیں جو کہ جو ہے درویش کے پاس ہوتی ہیں. اگر عالم دین بھی اس پیٹرن پہ ہے، مجھے نہیں سمجھ سوال کرنا چاہیے. میرا سوال سمپل یہ کہ آیا کہ تفسیر کے درجوں میں یہ کوئی درجے کی بات ہے کہ اس آیت میں راز کیا ہے. جناب یہ دین محمد صاحب جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے آپ کو، لیکن محفل کے بعد. چلیے انتہائی معذرت کے ساتھ محترم نے چونکہ مجھے مخاطب کیا ہے تو وہ مؤدبانہ ہی یہ درخواست ہے میری کہ اس سوال اٹھانے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ صاحب قال اور صاحب حال کی ونڈ محفل میں ہو چکی ہوئی ہے، تو صاحب حال کی موجودگی میں پھر صاحب قال سے مخاطب ہونا. دیکھیں وہ خود ہی وہ پہچان گئے وہ بات تھا، جو بات میں نے نہیں کہی تھی وہ بھی وہ ان کی سمجھ. قانون یہی فٹ ہوتی ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ میننگ بٹوین دا لائنس، اردو میں کہتے ہیں بین السطور. یعنی کہ ایک مصنف ہے، اس نے 2 جملے لکھے ہیں، وہ جملے تو کچھ اور لکھے ہیں لیکن ان کے سطروں کے درمیان بھی کچھ مفہوم ہے، اسے بٹوین دا لائنس انگلش میں، اردو میں بین السطور کے الفاظ کے اندر کیا مفہوم. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس سوال کا جواب محفل کے بعد ملے گا، لیکن بین السطور میرا مفہوم یہی تھا جو دین محمد صاحب سمجھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم دین بھی جو ہے وہ رمز سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اشارہ سمجھ سکتا ہے. رمز کا لفظ راز سے نکلا ہے، تو راز سمجھ سکتا ہے. تو باقی اگر آپ کو واقعی آپ ایسی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی تفسیر موجود ہے، اس کا نام ہے، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر فاضلی. حالیہ دنوں میں ان کا عرس بھی ہوا ہے نور والی سرکار کا، بلکہ چل رہا ہے شاید، آج بھی ہے شاید. نور والی بابا فضل شاہ صاحب ہے، ان کو نور والی سرکار، وہ الف امی تھے، الف ان پڑھ تھے، اور انہوں نے ایک تفسیر لکھوائی ہے اپنے مرید کو، ڈکٹیٹ کروائی ہے. وہ لکھ نہیں سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، صرف ڈکٹیٹ کروائی، اور اس کا نام ہے تفسیر فاضلی. ہاں، اگر آپ نے قرآن کے راز سمجھنے ہیں تو آپ اس بندے کی تفسیر پڑھیں جو جس نے قرآن کا نور دیکھا. ان کا نام ہی نور والی سے. قرآن انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے تفسیر لکھوائی. اور میں نے اس تصویر کے صرف 2 صفحے پڑھے ہیں، اور 2 صفحے پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ یہ میرے معیار سے بہت بلند ہے، اور کیسے انہوں نے لکھوایا یہ عقل دم، اور کی چند جلدیں آئی ہیں ابھی، وہ میرے خیال مکمل نہیں ہوئی قرآن پاک، ان کی ایک موری چیز آپ کے پاس ہے PDF میں عاطف اقبال صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ سرکار واسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیسے مولا علی علیہ السلام کا ڈائریکٹ فیض ملا، علی بھائی کوئی ایسا راز بتائیں کہ ہمیں بھی کسی بزرگ سے ایسے فیض ملے۔ دیکھیے، مرید جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ اپنا راز بیان کر سکتا ہے، اور اپنے مرشد کا راز تو وہ کوئی بھی اس لیول پہ نہیں ہوتا مرید کہ اپنے مرشد کا راز بیان کر دے کہ ان کو مولا علی سے کیسے ڈائریکٹ فیض ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلی جو ہے شیر کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اپنے پاس بھی رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ راز جو ہے نا، مرشد کا راز میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ علی بھائی ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواہشات کو مار لینا اور الٹیمیٹلی نفس پہ قابو پا لینا اس مرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، تو اگر انہوں نے گفتگو سنی ہے اب آج کی محفل کی تو انہیں جواب مل گیا ہوگا۔ تو باقی جو ان کا سوال ہے کہ ہمیں بھی ایسے فیض مل سکتا ہے، یہ ایسے بھی فیض مل سکتا ہے، تو ایک دفعہ میں نے جا کے اپنے مرشد سے عرض کی کہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں۔ میں نے اپنے مرشد سے جا کے صاف صاف عرض کر دی، اور میرا مطلب بھی یہی تھا جو میں نے کہا تھی، لیٹر بھی یہی تھا، اسپرٹ بھی یہی تھا، اور میں نے کہا کہ جی میں حضور میں آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل ہوں۔ میرے مرشد نے جواب دیا، اس کا فیصلہ کون کرے؟ جی، میں نے کہا میں آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا، اس کا فیصلہ کون کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کسی سے ہمیں بھی نسبت ہو جائے، فیض مل جائے، تو میرا جواب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو نہیں کریں گے، وہ کرے گا، اس کی مرضی ہوگی تو دے دے گا، نہیں ہوگی تو نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ مولانا آپ نے کچھ 2 شعر سنائے تھے، عرضی اور مرضی والے، وہ ذرا سناؤ۔ اس کا مسئلہ ذہن میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مانو نہ مانو تیری مرضی ہے، یہ تو سوال میرا عرضی ہے۔ مانو نہ مانو تیری مرضی ہے، یہ تو میرا سوال عرضی ہے۔ تو بندہ عرضی ڈال سکتا ہے، تو باقی مرضی جو ہوتی ہے نا، وہ مرضی جو ہوتی ہے وہ پھر فیض دینے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ رحمت اللہ صاحب، راہ طریقت میں استقامت کے لیے کیسے اختیار کیجیے؟ استقامت کیسے اختیار کیجیے؟ راہ طریقت میں اگر آپ کو ایسا کوئی مل جائے جسے آپ اپنا مرشد یا اپنا گائیڈ یا اپنا گرو یا اپنا استاد کہہ سکتے ہوں، اگر کبھی خوش قسمتی سے یا بے قسمتی سے ایسا بندہ آپ کو مل جائے، اور پھر آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا مرتے دم تک، یہ استقامت، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ انعام یافتہ کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ رہنے کا نام ہی صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ استقامت کا لفظ بھی مستقیم سے نکلا ہے، تو استقامت جو ہے وہ انعام یافتہ کے ساتھ رہنے کا نام استقامت ہے۔ انعام یافتہ غلطی سے اگر کوئی آپ کی پکڑائی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نے اس کی باں نہیں چھوڑنی، اور نہ وہ اگر انعام یافتہ ہے تو نہ وہ آپ کی باں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسے جا کے کہیں گے کہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ یہی کہے گا کہ جی اس کا فیصلہ کون کرے، وہ
تو انعام یافتہ ہوتا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ واقعی انعام یافتہ ہوتا ہے، اس کے بات ہی اور ہوتی ہے، اس کا سوچ، اس کی فکر کا، سوچ کا وہ انداز ہی کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، وہ رحمت سے نوازا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بلکہ رحمت للعالمین کا لاڈلا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا رحمت انگیز جواب دیتا ہے، یہ میں نے نیا لفظ یاد کیا، رحمت انگیز جواب دیتا ہے کہ اگلا حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا، یہ کیسا لفظ یاد کیا جی؟ رحمت انگیز۔ وہ اسے ایک اور بات یاد آ گئی مرشد کی میرے، وہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں جس طرح واصف صاحب کو مولا علی سے ملا، کیا ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ مل سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ واصف صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے واصف صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ بابوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سائن کروا لیں، ٹھیک ہے نا، مرضی اپنی کرنی ہے، سائن بابے کے کروا۔ تو اس نے کہا واصف صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو واصف صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو اگر میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت دوں تو پہلے میں نا دوسری شادی کر لوں۔ تو یہ رحمت انگیز اور حیرت انگیز جواب ایسے آتے تھے وہاں سے۔ تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کسی ایسی ہستی سے ڈائریکٹ تعلق کیسے ہو سکتا ہے، تو پہلے میں خود نا مولا علی سے ڈائریکٹ تعلق قائم کر لوں جا، جی اگر میرا اتنی میری پہنچ ہو تو